بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِ إِنسَانٍ فَالْقَصَامَةُ عَلَيْهِ وَالدِّيَّةُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ۔ اور اگر کسی انسان کے گھر میں کوئی مقتول پایا جائے اور مقتول کے اولیاء یہ دعویٰ کریں کہ اسی نے قتل کیا ہے گھر والوں نے، لیکن ان کے پاس کوئی بینہ کوئی دلیل نہ ہو، ظاہر سی بات ہے جب بینہ ہی نہیں ہے تو صرف دعویٰ سے مقتول کے اس کے گھر میں پائے جانے کی بنیاد پر ان پر قتل کا الزام ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس شخص پر جس کے گھر میں مقتول پایا گیا ہے اتنا تو لازم تھا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے جس گھر میں وہ رہتا ہے۔ ایسا کیسے ہوا کہ کسی نے کسی کو مار کر اس کے گھر میں ڈال دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے؟ ذمہ داری تو ہوگی کچھ، ہے نا؟ گھر اس کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس میں رہتا ہے تو ذمہ داری تو ہے نا؟ بینہ نہ ہونے کی بنیاد پر قتل اگرچہ اس پر ثابت نہیں ہو رہا ہے لیکن قسامت ہوگی، وہ قسم کھا کر کے یہ کہے گا کہ نہ میں قاتل کو جانتا ہوں نہ میں نے اسے قتل کیا ہے، لیکن اسی پر قسامت ہوگی، دوسرے اہل محلہ دوسرے گھر والے اس میں ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ مقتول اس کے گھر میں پایا گیا ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِ إِنسَانٍ، اور اگر کوئی مقتول کسی آدمی کے گھر میں پایا جائے فَالْقَصَامَةُ عَلَيْهِ، تو اس گھر والے پر قسامت ہوگی۔ قسامت کی پوری تفصیل ہم کل بتا چکے ہیں۔ وَالدِّيَّةُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، اگر وہ قسم کھا لے تو اس کے عاقلہ پر دیت ہوگی جو 3 سال میں ادا کی جائے گی، بعد میں اس کا پھر بیان آئے گا۔ وَلَا يَدْخُلُ السُّكَّانُ فِي الْقَسَامَةِ مَعَ الْمُلَّا، اور ساکنین رہائش پذیر لوگ قسامت میں مالکوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ پورا ایک محلہ آباد کر دیا چند لوگوں نے اور وہ تمام کے تمام گھر لوگوں کو رہائش کے لیے دے دیے کرائے پر، تو اس محلے کی نگہداشت، ان گھروں کی حفاظت ان مالکوں کی ہے جو کرائے پہ یا جس طریقے سے جو لوگ خرید کر کے جیسے بھی رہتے ہیں ان لوگوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ امام اعظم کا قول ہے۔ جو لوگ رہائش پذیر ہیں اس میں وہ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی مقتول پایا جائے جہاں کہ مکان کے مالک کچھ اور لوگ ہوں، اس میں رہتے دوسرے لوگ ہوں، تو قسامت مالکوں پر ہوگی کیونکہ ذمہ داری انہی کی تھی۔ یہ امام کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مالک اور ساکنین سب کے سب اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہے نا؟ وَلَا يَدْخُلُ السُّكَّانُ فِي الْقَسَامَةِ
مال ملا کے اور مالکوں کے ساتھ رہائش پذیر لوگ قسامت میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رہائش پذیر لوگ ہیں وہ آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، کل دوسرا آ جائے گا، پرسوں تیسرا آ جائے گا، ہے نا۔ تو حفاظت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیا نام ہے، جو مالک ہیں ان لوگوں پر ہوتی ہے، اسی لیے قسامت بھی مالکوں پر ہے، وہاں جو رہائش پذیر ہیں ان پر نہیں ہے۔ وَهِيَ عَلَىٰ أَهْلِ الْخِطَّةِ دُونَ الْمُشْتَرِينَ، اور قسامت اہل خطہ پر ہے، ان سے خریدنے والوں پر نہیں۔ یعنی کوئی جگہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے فتح کیا، تو جن لوگوں کو حصے کے طور پہ وہ علاقہ دیا وہی اس کے مالک ہوئے، وہی اہل خطہ کہلاتے ہیں، وہی مالک ہیں، وہی اہل خطہ ہیں۔ جب وہی مالک ہیں تو انہی پر قسامت ہے۔ اگر ان سے کسی نے خرید لیا اور ایک بھی اہل خطہ میں سے باقی ہے تو خریدنے والوں پر قسامت نہیں ہوگی بلکہ انہی مالکوں پر ہوگی۔ ہاں، اگر تمام ابتدائی مالکین اس زمین کو بیچ دیں، صرف اور صرف خریدنے والے بچیں، کوئی قدیم مالک نہ بچے، تو اب ایسی صورت میں حفاظت کا ذمہ ان کا ختم ہو جائے گا اور مشتری جو ہیں ان پر قسامت ہوگی۔ لیکن اگر اہل خطہ باقی ہیں تو قسامت انہی پر ہے، خریدنے والوں پر نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے اور اس جگہ کی حفاظت انہی کے ذمہ ہے۔ وَهِيَ عَلَىٰ أَهْلِ الْخِطَّةِ دُونَ الْمُشْتَرِينَ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، اور قسامت اہل خطہ پر ہے، ان سے خریدنے والوں پر نہیں ہے، اگرچہ ان میں سے یعنی اہل خطہ میں سے کوئی ایک ہی باقی ہو۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ یہ بہت باریک چیز ہے، ذرا غور سے اس کو ایک بار، دو بار، تین بار سننا۔ وَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي سَفِينَةٍ، اور اگر کشتی میں مقتول پایا جائے، بات یہاں سے بدل رہی، کشتی میں مقتول پایا گیا، فَالْقَسَامَةُ عَلَىٰ مَنْ فِيهَا مِنَ الرُّكَّابِ وَالْمَلَّاحِينَ، تو کشتی میں جو سوار ہیں اور جو کشتی کے ناخدا ہیں، کشتی کو لانے لے جانے والے، ان لوگوں پر قسامت ہوگی، کیونکہ تمام سوار اور کشتی کے ناخدا سب کے سب کشتی کی تدبیر اور انتظام میں مساوی ہیں، نہ جب کوئی چیز انہیں ضرر دے۔ فالقسامۃ علی من فیہا من الرکاب والملاحین، یہ تو کشتی کا حکم تھا کہ سوار اور ناخدا سب پر قسامت ہے، ان سے قسم لی جائے گی، اور پھر اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو ان لوگوں کے عاقلہ پر دیت ہوگی۔ وَإِنْ وَجِدَ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ، اور اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی مقتول پایا جائے تو پورے محلے والوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، اس لیے پورے محلے والوں پر قسامت ہوگی۔ ان میں سے جن 50 لوگوں سے چاہیں اولیاء مقتول قسم لیں گے، وہ قسم سے انکار کر دیں تو ان سے دیت وصول کی جائے گی۔ قسم سے انکار کر دیں تو انہیں قید کیا جائے گا، پھر اگر کیا نام ہے قسم کھا لیتے ہیں تو دیت لی جائے گی۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ، اور اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی مقتول پایا جائے تو قسامت اہل محلہ پر ہے، یعنی ان سے قسم لی جائے گی، اگر قسم کھا لیں تو دیت ہوگی۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْجَامِعِ وَالشَّارِعِ الْأَعْظَمِ، اور اگر مسجد جامع میں کوئی مقتول پایا جائے یا شاہراہ عام پر کوئی مقتول پایا جائے جس میں
بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں. شاہراہ عام ہے اس پر ہر کوئی گزر سکتا ہے. محلے کی مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد جامع ہے. پورے لوگ علاقے کے اس میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اب پوری جماعت مسلمین پر ذمہ داری ڈال دینا یہ نہیں ہوگا. تمام گزرنے والوں پر ذمہ داری ڈالنا یہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ قسامت نہیں ہے. کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی مقتول مسجد جامع میں یا شاہراہ عام پر پایا جائے فلا قسامت فیہ، تو اس صورت میں قسامت نہیں ہے، کیونکہ قسامت کا مقصد تہمت قتل کو ختم کرنا ہے. اور یہاں پوری جماعت مسلمین کے حق میں انہیں متہم کرنا یہ متحقق نہیں ہے، صحیح نہیں. تو فلا قسامت فیہ اس میں قسامت نہیں ہے. والدیۃ علی بیت المال، اس کی دیت جو ہے بیت المال سے ادا کی جائے گی. وَإِنْ وَجِدَ فِي بَرِّيَّةٍ، اور اگر صحرا میں کوئی مقتول پایا جائے، جب افتادہ زمین میں کوئی مقتول پایا جائے جو باہر زمینیں پڑی ہوتی ہیں، لیسا بقربہا عمارہ، جس کے قریب میں کوئی آبادی نہیں ہے، اتنے قریب میں کوئی آبادی نہیں ہے کہ آبادی سے آواز دیں تو وہاں تک پہنچ جائے. اگر وہاں تک آبادی سے آواز دینے کی صورت میں پہنچ رہی ہے تو جس آبادی سے آواز پہنچے گی اسے اس کے قریب مانا جائے گا. وَلَيْسَ بِقُرْبِهَا عمارہ، اور اس کے قریب میں کوئی آبادی نہیں ہے اس طرح سے کہ وہاں تک آواز پہنچ جائے. فَهُوَ هَدْرٌ، تو یہ خون رائگا جائے گا، یعنی کوئی بھی اس کی دیت کا ذمہ دار نہیں ہوگا. وَإِنْ وَجَدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، اور اگر دو گاؤں کے درمیان میں کوئی مقتول پایا جائے، کانا علی اقربہما، تو جس بستی کے قریب ہوگا مقتول قسامت اور دیت ان پر ہوگی. وَإِنْ وَجِدَ فِي وسط الفرات، اور اگر نہر کے درمیان میں مقتول ہو، کنارے نہیں لگا ہے، درمیان میں ہے نہر کے، یہاں فرات کہہ رہے ہیں، فرات بھی ایک نہر ہے نا، یہ عام حکم ہے. اور اگر فرات کے وسط میں کوئی مقتول پایا جائے، یمر بہ الماء، جس پر سے پانی گزر رہا ہو، وہ کنارے آ کے نہیں لگا ہے، درمیان میں ہے، پانی اس پر سے گزر رہا ہے، فَهُوَ هَدْرٌ، تو یہ رائگا جائے گا، کسی پر قسامت نہیں، کسی اور دیت بھی نہیں. وَإِنْ كَانَ مُحْتَبِسًا بِالشَّاطِئِ، اور اگر کنارے مقتول لگا ہوا ہے تو اب دیکھیں گے کہ کسی بستی کے قریب ہے یا نہیں. اگر کسی بستی کے قریب ہے، اتنا قریب کہ وہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، تو اس بستی والوں پر قسامت ہوگی اور انہیں دیت بھی دینا ہے. وَإِنْ كَانَ مُحْتَبِسًا بالشاطئ، اور اگر وہ کنارے سے لگا ہوا ہے، فَهُوَ عَلَىٰ أَقْرَبِ الْقُرَىٰ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، تو یہ اس جگہ سے قریبی بستی پر ہے، یعنی اس جگہ سے قریبی بستی جو ہے ان لوگوں پر قسامت ہوگی، ان لوگوں سے قسم لی جائے گی، کیونکہ وہ اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی کھیتیوں کو سینچتے ہیں، اس میں پانی دیتے ہیں. تو بیچ میں سے گزرے تب تو یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن کنارے سے اگر ہے تو ایسی صورت میں انہیں اس کا ذمہ دار مانا جائے گا. وَإِنِ ادَّعَ الْوَلِيُّ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِعَيْنِهِ، اور اگر اولیاء مقتول میں سے کوئی یا ولی مقتول اہل محلہ میں سے کسی ایک پر متعین طور پر دعویٰ کرے کہ اس نے کیا، شبہ تھا اس کو، اس کی بنیاد پر وہ کسی کو کہہ رہا ہے لیکن بیانہ نہیں، اور اگر متعین طور پر اہل محلہ میں سے کسی پر ولی دعویٰ کرے، لم تسقط القسامۃ عنہم، تو ان سے قسامت ساقط نہیں ہوگی.
اس لیے کہ ہمیں اتنا تو اس کے پاس بینہ نہیں ہے نا، تو ہمیں تو اتنا پہلے ہی سے معلوم ہے کہ قاتل انہی میں سے کوئی ایک ہے، ثابت نہیں ہو پا رہا، اسی لیے قسامت ہے اور قسامت کے بعد دیت ہے۔ تو اتنا تو پہلے سے معلوم ہے کہ اسی محلے میں سے کوئی ہے، تو ولی کا کسی متعین آدمی پر دعویٰ کرنا جو پہلے سے علم ہے اس پر کچھ اضافہ کر رہا ہے، پہلے سے یہ ہے کہ کوئی ہے نا، اور وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے، بینہ اس کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو ولی کا یہ دعویٰ کرنا کسی ایک پر متعین طور پر پہلے سے جو علم حاصل ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اگرچہ اس نے کسی پر متعین طور پر دعویٰ کیا ہے، قسامت اہل محلہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ، لیکن کسی محلہ میں کوئی مقتول پایا گیا، اولیاء مقتول یا ولی مقتول دوسرے محلے کے کسی آدمی پر دعویٰ کرے کہ اس نے قتل کیا ہے، تو پہلے جو علم تھا کہ اس محلے جہاں مقتول پایا گیا وہاں کسی نے اس کو قتل کیا ہے، یہ دوسرے محلے کے کسی آدمی کو کہہ رہا ہے تو اب دوسری چیز کہہ رہا ہے نا۔ اس لیے اس صورت میں وَإِنِ ادَّعَىٰ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ، اور اگر اس محلہ کے علاوہ کسی دوسرے محلے کے کسی متعین آدمی پر ولی دعویٰ کرے، سقطت عنہم، تو اب ان سے قسامت ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ ان لوگوں پر جو قسامت ہے وہ ولی کے ان پر دعویٰ کرنے کے بعد، ولی یہ دعویٰ کرے کہ انہی میں سے کسی نے قتل کیا ہے تو ان پر قسامت ہے، ولی ان پر دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے تو زبردستی تھوڑا کہیں گے کہ نہیں تمہیں لوگوں نے کسی نے کیا ہے نا۔ سقطت عنہم، تو قسامت ان سے ساقط ہو جائے گی۔ وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلِفُ، قسم کھلا رہے ہیں قسامت میں، کوئی قسم کھانے والا کہے قَتَلَهُ فُلَانٌ، فلاں نے قتل کیا ہے، تو وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے اس سے گواہی تام ہوگی، ایک آدمی کی گواہی سے قتل تھوڑا ثابت ہوگا، شہادت کا بیان بعد میں آئے گا آپ پڑھیں گے، اس کی گواہی سے قتل کا الزام ثابت نہیں ہوگا، لیکن ثابت اگرچہ نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔ اب اگر اس سے یہ قسم لیں جو پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ نہ میں نے اسے قتل کیا ہے نہ اس کے قاتل کو جانتا ہوں، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ جانتا ہوں فلاں نے قتل کیا ہے، غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اس سے کیسے قسم لیں گے؟ وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلِفُ، اور جب قسم کھانے والا کہے کہ فلاں نے اسے قتل کیا ہے، اُسْتُحْلِفَ، تو اس سے قسم لی جائے گی بِاللَّهِ، بخدا، ما قتلت، نہ میں نے اسے قتل کیا، ولا علمت له قاتلا غیر فلان، اور نہ فلاں کے علاوہ کسی دوسرے قاتل کو میں اس کے کسی دوسرے قاتل کو جانتا ہوں، تاکہ جھوٹ نہ ہو، ہے نا، جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل ہو۔ اگر مطلق یہ کہ ولا علمت له قاتلا، میں مطلق اس کے کسی قاتل کو نہیں جانتا تو غلط ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ جانتا ہوں۔ وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانُ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ، اور اگر اہل محلہ میں سے دو آدمی گواہی دیں اپنے محلے کے علاوہ کسی دوسرے محلے کے کسی آدمی پر کہ اس نے قتل کیا، انہو قتلہ، گواہی دیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے، وہ فلاں جو ہے وہ دوسرے محلے کا ہے، اپنے علاوہ کسی دوسرے آدمی پر، محلے کے، اپنے محلے کے علاوہ کسی دوسرے آدمی پر وہ گواہی دیں کہ انہو قتلہ، کہ اس فلاں نے قتل کیا ہے، تو اب ان کی یہ گواہی قابل قبول ہوگی کہ نہیں؟ میں ہی دعویٰ کروں کہ ان کے پاس یہ موبائل ہے، میں دعویٰ کروں کہ یہ میرا، میں ہی گواہی دوں، میری گواہی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ یہاں تہمت اہل محلہ پر ہے، وہ اپنے لیے گواہی دے رہے ہیں، لم تقبل شہادتہما، ہے نا، اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ مقدمہ انہی سے ہے، جب انہی سے مقدمہ ہے تو ان کی گواہی کیسے قبول کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کتاب المعاقل،
عاقلہ کا بیان، بار بار آیا عاقلہ عاقلہ عاقلہ۔ عاقلہ یہ ہیں کون لوگ، ہے نا؟ تو بار بار میں اس کو بتا چکا ہوں کہ قتل شبہ عمد یا قتل خطا میں قاتل کی طرف سے جو دیت ادا کرتے ہیں، جو متعلقین قاتل کی طرف سے دیت ادا کرتے ہیں، انہی کو عاقلہ کہا جاتا ہے۔ قتل خطا یا قتل شبہ عمد میں قاتل کی طرف سے جو اس کے متعلقین دیت دیتے ہیں، انہی متعلقین کو عاقلہ کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کسی سبق میں یہ بتایا تھا کہ اس زمانے میں اہل دیوان بھی نہیں ہے کہ ان کا رجسٹر میں نام ہو، اس سے ان کو وظیفہ دیا جاتا ہو، جیسے پہلے اسلامی سلطنت میں ہوتا تھا کہ لوگوں کو کا رجسٹر ہوتا تھا، اس سے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا سالانہ یا جیسے بھی۔ اب تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ ہاں کہیں کہیں کچھ کمپنیوں میں یونین ہوتی کہ وہ لوگ کسی پر کوئی افتاد پڑے تو اس کا سہارا بنتے ہیں، ایسی جگہوں پہ وہی لوگ اس کے عاقلہ کہلائیں گے، ورنہ عام طور پر قاتل کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی اس کے عاقلہ ہیں۔ اگر ان سے دیت کی مقدار پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے قریب والے جو ہوں گے ان کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ان سے پورا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پورا ہو رہا ہے تو اس سے بھی قریب والے جو ہوں گے ان کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ سال میں اچھا کتنا دینا ہوگا سالانہ، اس کا بیان بعد میں آ رہا ہے۔ عاقلہ سمجھ میں آ گیا نا کہ عاقلہ ہیں کون؟ اسی کا بیان یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں۔ کتاب المعاقل، عاقلہ کا بیان۔ الدیۃ فی شبہ العمد والخطا، قتل عمد میں دیت ہے، قصاص ہے نا، یا پھر مصالحت کر لیں وہ لوگ، اولیاء مقتول جو ہے وہ اور قاتل کے درمیان مصالحت ہو جائے، تو مصالحت کی بنیاد پر جو چیز واجب ہوتی ہے اس کے تو عاقلہ ذمہ دار ہوتے نہیں ہیں۔ بار بار یہ پڑھ چکے ہیں، اقرار کی بنیاد پر، اعتراف کی بنیاد پر، ہے نا، اس کے عاقلہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اصالتاً جو واجب ہو دیت، اس کے عاقلہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اقرار و اعتراف کی بنیاد پر جو چیز واجب ہوتی ہے عاقلہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ شبہ عمد اور خطا میں خطا کی دیت ہے نا، وہ کل دیت وجبت بنفس القتل، اور ہر وہ دیت جو نفس قتل سے واجب ہو، یعنی ابتداءً واجب ہو۔ نفس قتل سے واجب ہو، ابتداءً واجب ہو، یہ نہ ہو کہ قتل کے سبب مصالحت کے ذریعے سے واجب ہوئی دیت واجب ہوئی ہو، تو اس میں عاقلہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وہ کل دیت، اور ہر وہ دیت جو نفس قتل سے واجب ہوئی ہو، علی العاقلہ۔ قتل شبہ عمد، قتل خطا کی دیت، اور ہر وہ دیت جو نفس قتل سے واجب ہوئی ہو، یہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ عاقلہ ہیں۔ عاقلہ دیت کو ادا کریں گے۔ عاقلہ ہیں کون لوگ؟ یہ کہتے ہیں والعاقلۃ اہل الدیوان، اہل دیوان جن کا نام رجسٹر میں ہے اور اس سے انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے، جس گروپ میں جو ہے وہ گروپ اس کا عاقلہ کہلائے گا۔ ان کان القاتل من اہل الدیوان، اگر قاتل اہل دیوان سے ہو کہ اس کا نام رجسٹر میں ہو، اس کو وظیفہ دیا جاتا ہو، تو یوخذ من عطایاہم فی 3 سنین، تو ان کے وظیفے سے، ان کے عطیہ سے
3 سال میں دیت کا مال وصول کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ سب ایک ہی بیگ وصول کر لیا جائے، 2 سب ایک ساتھ، ہے نا، قسط رہے گی. 3 سال میں، ہے نا، اگر وہ قاتل اہل دیوان سے ہے تو اس کے وظیفے سے 3 سال میں دیت کا وہ پورا مال وصول کیا جائے گا. ان لوگوں سے کتنا لیا جائے گا اس کا بیان آ رہا ہے. فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَطَايَا فِي أَكْثَرَ مِنْ 3 سنين أو أقل أخذ منها. اور اگر عطیہ 3 سال سے زیادہ میں یا اس سے کم میں نکلے، یہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ 1 سال میں 1 مرتبہ دیا جاتا ہے وظیفہ، 2 سال میں دیا جاتا ہے، 6 ہی مہینے میں دیا جاتا ہے. جب دیا جاتا ہے اسی حساب سے لیا جائے گا، ہے نا، جب وظیفہ ملتا ہے اسی حساب سے. اور اگر وظیفہ 3 سال سے زیادہ میں نکلے یا اس سے کم میں، ہے نا، تو اخذ اسی حساب سے لیا جائے گا. اخذ منہا اسی حساب سے وہ لے گا ان کے عطیہ سے، کیونکہ عطیہ ہی پر اس کو رکھا گیا ہے آسانی کے لیے، ہے نا. تو جب دیا جائے گا عطیہ تبھی تو لیں گے تاکہ آسانی برقرار رہے. اس لہذا اس کے نکلنے کے، عطیہ دینے کے وقت کا اعتبار ہوگا. یہ تو اگر اہل دیوان سے ہے تو اس طرح سے لیں گے، اور اگر اہل دیوان سے نہیں ہے تو اس میں کیا تفصیل ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ہے نا. باقی تفصیل آگے.